اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہوا اور وہی الذی جس نے انشأ پیدا کیا جناتن باغات معروشاتن چھتریوں پر چڑھائے ہوئے معروشات عرش سے ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جو بیلیں لکڑیوں کی مدد سے چھتوں پہ چڑھائی جاتی ہیں نا اسے معروشات کہتے ہیں وغیر معروشاتن اور بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے والنخل اور کھجور کے درخت والزرع اور کھیتی مختلف ہیں اکلہ پھل اس کے والزیتون اور زیتون والرمان اور انار متشابہن آپس میں ملتے جلتے ہیں وغیر متشابہن اور نہیں بھی ملتے جلتے کلو کھاؤ من ثمرہ اس کے پھل میں سے اذا جب اثمرا وہ پھل لائے وآتو اور دو حقہ حق اس کا یوم دن حصادہ اس کی کٹائی کے ولا تسرفوا اور نہ تم اسراف کرو انہو بے شک وہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا المسرفین اسراف کرنے والوں کو ومن الانعام اور مویشیوں میں سے حمولتن کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانا حامیم لام وفرشن اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں کلو کھاؤ مما اس میں سے جو رزق رزق دیا کم تمہیں اللہ نے یہاں پہ لفظ اللہ مرفوع کیوں ہے کیونکہ یہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے اللہ نے اللہ کام کر رہے ہیں نا اللہ نے رزق دیا فاعل ہے اللہ تو مرفوع ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے اللہ کی یعنی کوئی بھی لفظ جو مرفوع ہوتا ہے کہ وہ فاعل ہوگا رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے ولا تتبعون تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا ثمانیتن 8 ازواجن قسمیں ہیں من الضأن بھیڑ میں سے اثنین 2 ومن المعز اور بکری میں سے اثنین 2 قل کہہ دیجئے اذکرین کیا 2 نر حرما اس نے حرام کی ام الانثیین یہ 2 مادہ اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہے علیہ اس پر ارحام و رحم الانثیین 2 مادہ کے نبئو بتاؤ اور یا متکلم مجھے بعلم ساتھ علم کے ان اگر کنتم ہو تم صادقی سچے ومن الابل اور اونٹ میں سے اثنین 2 ومن البقری اور گائے میں سے اثنین 2 قل کہہ دیجئے اذکرین کیا 2 نر حرما اس نے حرام کیے ام الانثیین اور یا 2 مادہ اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہے علیہ جس پر ارحام و رحم الانثیین 2 مادہ کے ام یا کنتم تھے تم شہداء گواہ اس جب وصاکم تاکید کی تمہیں اللہ نے بہذا اس کی فمن تو کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افطرا گر لے علی اللہ پر کذباً جھوٹ لیضل تاکہ وہ بھٹکا دے الناسا لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے. تو معروشات کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین راشی. اور جب اس کا ذکر کسی پودے کی بیل کے ساتھ ہو، جو اس کی بیل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کی ٹہنیوں کو لکڑیوں وغیرہ پر اوپر اٹھانا. اکثر بیلیں اوپر چڑھتی ہیں دیواروں پر، اور ان کا پہ چھت بنایا جاتا ہے، اور اس پہ پھر جو ہے پھل لگتا ہے. جیسے انگور کی بیل ہے تو اس کو لکڑی وغیرہ پر چڑھا کر پراپر اس کو ایک سہارا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اوپر ٹک جاتی ہے، اور پھر اس کے پھل جو ہیں وہ نیچے کی طرف لٹکتے ہیں. تو غیر معروشات، جو چھتریوں پر چڑھائے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس سے مراد وہ بیلیں بھی ہو سکتی ہیں جو زمین پہ پھیلتی ہیں، مثلا خربوزہ اور تربوز یا گرما وغیرہ، یا ایسے پھلدار درخت جو زمین پر اگتے ہیں. پھر اس سے مراد یعنی معروشات و غیر معروشات سے مراد وہ درخت بھی ہیں جو معروشات سے مراد وہ جو بہت بلند ہوتے ہیں، یعنی بہت سے ایسے درخت ہوں گے اپنے بلڈنگز تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان سے مراد یہ درخت ہیں اور پھل ہیں جو کہ لگتے ہیں. والنخل والزرع، اور کھجوروں کے درخت اور کھیتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زمین پہ پیدا ہونے والی ہر کھیتی، پھل، سبزی اور درخت کا ذکر جو ہے فرمایا ہے، اور ساتھ اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ مختلف کھیتیاں، کھجوروں کے درخت، بیلیں جس پر پھل لگتے ہیں، چاہے وہ چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں چاہے وہ زمین پہ ہیں، وہ ساری کی سارے جو باغات ہیں، اکلہ پھل اس کے، والزیتون والرمان، اور الگ سے زیتون بھی اور انار بھی، متشابہن وغیر متشابہن، آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے. یعنی اوپر سے ان کی شکلیں بہت سے پھلوں کی آپس میں ایک جیسی ہوتی ہے، سٹائل ایک جیسا، رنگ ایک جیسا ہے، سائز ایک جیسا، لیکن جب اندر سے کھاتے ہیں تو ذائقہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کنو اور مالٹا اور اس کے اندر پھر موسمی، تو یہ سارے جو ہے ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی شکلیں بھی ایک جیسی، مشابہت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک ذائقہ ہے اور اپنا ایک الگ پہچان ہے. تو متشابہن ملتے جلتے بھی ہیں، وغیرہ متشابہین اور نہیں بھی ملتے جلتے، یعنی اوپر سے شکل کے لحاظ سے، رنگت کے لحاظ سے آپس میں تھوڑے بہت مل رہے ہیں، لیکن اندر سے بالکل ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں. اور ایسے بھی بہت سی اور چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں کہ جو اوپر سے آپس میں ملتی ہیں اور اندر سے بعض ایسے جن کا ذائقہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کلوا من ثمرہ، اب ان پھلوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہاں پہ کیا حکمت ہے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں پھلوں اور سبزیوں اور درخت اور کھیتیوں کا ذکر کرنے کی؟ کلوا من ثمرہ، ان کے پھلوں کو کھاؤ. اب دیکھیے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر کچھ کھیت اور کچھ مویشی حرام کیے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے تو کھیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کھیتیاں تم لگاتے ہو، جو پھل سبزیاں وغیرہ تم اگاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کی کہ تم اس کو ان پر اپنے آپ پر حرام کر دو. اللہ نے اس لیے ان سب چیزوں کو بنایا تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، انسان اس کو کھائے، اور جب انسان اس کو کھائے گا تو پھر انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا. لیکن جب آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دینا ہے، اس کا ٹیسٹ انجوائے نہیں کرنا، اس کو کھانا نہیں ہے، تو پھر اس کے پھل سے آپ نہ تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور شکر کیسے کریں گے. اب دیکھیں آپ کسی کے لیے کچھ بناتے ہیں، اگر وہ کوئی شخص اس کو نہیں کھاتا تو آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کتنا اپنے دل کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں. تو اللہ نے انسانوں کے لیے سب چیزیں پیدا کی ہیں، تو اللہ
چاہتے ہیں کہ انسان اسے فائدہ اٹھائے. تو نہ کھانا تقوی نہیں ہوتا کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور کہے کہ میں متقی ہوں اس لیے میں کم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ پر انعام کیا ہے اس میں سے مناسب مقدار کھانی چاہیے جس سے انسان کو طاقت بھی آئے اور انسان اللہ کا شکر بھی ادا کر سکے. نہ کھانا کوئی عبادت نہیں بلکہ کھانا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھانا عبادت ہے کیونکہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی. اب انسان نہ کھانے کو ایک فیشن کے طور پر یا یہ سمجھے کہ میں نے نہیں کھانا، یہ میں نیک انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور کھانا جو ہے میری عبادات میں رکاوٹ بنتا ہے، ایسی نہیں ہے. جتنا آپ کھائیں گی آپ کے اندر طاقت آئے گی اور آپ کے اندر عبادت کرنے کی ہمت پیدا ہوگی. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، جب آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کے لیے لمبا قیام کرنا، مطلب زیادہ کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ اسراف کرنا نہیں، وہ تو آگے حکم بھی آئے گا مناسب مقدار جتنی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. پیٹ بھر کے نہ کھائیں لیکن اتنا کھائیں کہ آپ کے اندر طاقت آ سکے. تو اس سے آپ کی عبادات میں بھی فرق آتا ہے. آپ زیادہ طاقت والی عبادت کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی عبادات میں وہ سستی نہیں ہوتی، کاہلی نہیں ہوتی. تو کلوا من ثمرہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کھانا چاہیے اور نہ کھا کر اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. کھائیں گے تو عبادات سے بھی شکر ادا ہوگا اور ویسے بھی احساسات اچھے ہوں گے تو کلمہ شکر انسان کی زبان سے ادا ہوگا. تو کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل لائے. اور دوسرا کام کیا کرو، صرف کھاؤ ہی نہیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب اس کی کٹائی ہو تو اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو. اور اس کا حق نکالنا فرض ہے. اور حق نکالنا کیا ہے کہ مال میں اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ادا کرے. اور یہ کس حساب سے ادا کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بارش، چشموں اور نہروں سے سیراب ہونے والی ہر فصل میں عشر یعنی 10 من میں سے 1 من، اور پانی کھینچ کر سیراب کرنے والی فصل میں سے نصف العشر یعنی 20 من میں سے 1 من ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی فصل کو مستثنا نہیں کیا گیا. جو بھی فصلیں لگتی ہیں وہ اگر قدرتی ذرائع سے ان کو سیراب کیا جا رہا ہے تو پھر 10 من میں سے 1 من، اور اگر آرٹیفیشل سورسز ہیں تو پھر 20 من میں سے 1 من جو ہے اللہ کا حق ہے اور اس کو دینا چاہیے. تو اس طرح بعض علماء نے سبزیوں اور پھلوں میں عشر نہیں رکھا، لیکن اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جو کہ وہ بھی ترمذی کی، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں ذخیرہ نہیں ہو سکتی ان پر عشر وغیرہ یا صدقہ نہیں دیا جاتا. تو وہ ترمذی کی حدیث ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خود اس کی سند کو صحیح نہیں کہا. اور اس کے علاوہ بھی کوئی، یعنی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث بھی نہیں جو اس کو سپورٹ کر سکے. اس لیے یہ حکم جو ہے شریعت میں ہم پھر نہیں لے کے آ سکتے. اس لیے ہر چیز پر، ہر کھیتی، اس آیت میں ہر کھیتی، زیتون اور انار کا ذکر ہے. تو حالانکہ انار بھی تو ذخیرہ نہیں ہو سکتے نا، انار کو سٹور نہیں کیا جا سکتا پھل جب تک یہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان سب پر اللہ تعالیٰ کا حق نکالنا، صدقہ اور عشر اور زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ ضروری ہے. پہلا کام تھا کھانا اور دوسرا کام یہ تھا کہ آپ اللہ کو حق دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی عشر وغیرہ جو ہے لوگوں سے جیسے زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی ویسے عشر بھی لیا جاتا تھا. تو آج یہ کام تو نہیں ہے، لیکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اپنے جو ہماری پیداوار ہوتی ہے اس میں سے یہ سب چیزیں ضرور نکالی جائیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. صرف خود نہیں کھانا بلکہ آگے شیئر بھی کرنا ہے، مسکینوں کو بھی کھلانا ہے. وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف کرو. اب یہ کیوں کہا گیا؟ اور اسراف کس چیز میں نہیں کرنا؟ دونوں میں نہیں کرنا. نہ زیادہ کھانے میں اسراف کرو، نہ زیادہ
خرچ کرنے میں، لوگوں کو دینے میں اسراف کرو، یعنی دونوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرنی ہے۔ زیادہ کھاؤ بھی نہیں کہ آپ کی عقل اور آپ کا جسم جو ہے وہ سست پڑ جائے۔ اور بعض لوگ صدقات خیرات اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ خود فقیر ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ خرچ بھی نہ کرو کہ خود دوسروں سے مانگنا پڑے، اتنا زیادہ خرچ بھی نہ کرو کہ پھر آپ کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہ رہے۔ اگر انسان اپنی کمائی سے خود کھاتا ہے بغیر کسی سے مانگے ہوئے تو یہ بہت اچھی عبادت ہے، خود کما کے کھانا۔ تو کھاؤ بھی اعتدال میں رہ کے اور خرچ بھی اعتدال میں رہ کے کرو، دونوں میں حد سے نہ بڑھو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ اعراف آیت 31 میں آتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ آخری مطلب جو ہے یہ زیادہ موضوع ہے کہ انسان یہ جسم، یعنی زیادہ کھانے سے انسان کا جسم اور عقل دونوں کے لیے کھانا جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اتنا کھانا چاہیے کہ انسان کی، اسے اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر وہ 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، بلکہ اس کے پیٹ میں جگہ ہوتی ہے بھی، لیکن وہ پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کھانے میں اعتدال، اور پھر خرچ کرنے میں صدقہ اتنا کریں کہ اسراف نہ ہو کہ اس کے بعد آدمی خود محتاج ہو کر مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر حکومت جو ہے وہ عشر اور صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کرتی ہے تو یہ حکم ان کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ جتنا کسی کے ذمہ بنتا ہے اتنا ہی وصول کیا جائے، ولا تسرفوا، اس سے زیادہ وصول نہ کیا جائے۔ ومن الانعام، اور مویشیوں میں سے، چوپاؤں میں سے، جو کہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، جن پر بوجھ لادا جاتا ہے۔ اور کون سے چوپائے ہیں جن پر بوجھ لادا جاتا ہے؟ کون کون سے چوپائے ہیں؟ اونٹ ہے، اور پھر بیل ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر بوجھ لادا جاتا ہے۔ وفرشن، اور جو زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اب زمین سے لگے ہوئے کون سے جانور ہیں جن پر بوجھ نہیں لادا جاتا اور جو بڑے بڑے نہیں ہیں، جیسے کہ بھیڑ اور بکری وغیرہ؟ تو اونٹ اور بیل حمولتن میں آ جائیں گے، اور فرشن میں کون سے جانور آئیں گے جو زمین سے لگے ہوئے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن پر بوجھ نہیں لادا جاتا، جیسے بھیڑ اور بکری وغیرہ۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، یعنی یہ بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ زمین سے لگے ہوئے مویشی ہیں، ان کو دوسرے فائدوں کے لیے بھی اللہ نے پیدا کیا کہ یہ بوجھ اٹھائیں اور زمین جو ہے زمین پر چلے پھریں، دودھ وغیرہ دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا گوشت انسان کے لیے حلال ہے، اس لیے ان کو بھی تم کھاؤ۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کا انکار نہیں کرو، جو رزق آ گیا ہے اس کو خوب خوب کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا، یہاں پہ شیطان کے قدموں کی پیروی کیوں آیا ہے؟ شیطان ہمیں منع کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید نہ ہو، تو یہی بات ہے مشرکین مکہ کو بھی شیطان نے ہی اپنی پیروی کرواتے ہوئے منع کیا ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، ان کو کھاتے نہیں تھے اور شکر بھی نہیں کرتے تھے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان فائدہ حاصل کرے۔ تو دشمن کبھی چاہتا ہے کہ کسی کا فائدہ ہو؟ دشمن ہمیشہ یہی چاہے گا کہ وہ آپ کا نقصان ہی کرے، اس لیے اس کو دشمن سمجھیں، وہ آپ کو روکتا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی زیادہ ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اور ہمارا کھانے کو دل نہیں کرتا،
کھجور کو لے لیں، کتنی طاقتور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی طاقت رکھی ہے، توانائی رکھی ہے، لیکن اور فراوانی رمضان میں تو بہت زیادہ گھروں میں آ جاتی ہے، تو جتنی زیادہ اس کی فراوانی ہوتی ہے اتنے زیادہ اس کا کھانے کو دل نہیں کرتا، یعنی اس طرح محبت کے ساتھ اس کو کھایا نہیں جاتا جتنی اس کے اندر انرجی ہے، طاقت ہے، توانائی وہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طاقت والی چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے جس میں توانائی رکھی ہے، اکثر شیطان جو ہے نا عموماً جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے کھانے سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مومن کے لیے، انسانوں کے لیے جو ہے فائدہ رکھا ہے، اس لیے جب بھی کچھ کھانے کو دل نہ کرے نا، تو اگر اس میں سے طاقت ہمیں مل رہی ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، ویسے کھانے کو دل نہیں کر رہا، تو تھوڑا سا اس پہ سوچیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ رزق دیا ہے، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، میں نے اس کو مزے سے کھانا ہے اور اسے توانائی حاصل کرنی ہے. شیطان تو آگے چاہتا ہے میں کمزور ہو جاؤں، اور میں کمزور ہوں گی تو شیطان خوش ہوگا، میری عبادتیں اچھی نہیں ہوں گی، میرا دل نہیں کرے گا لمبا قیام کرنے کو، قرآن پڑھنے کو، اور میں ایکٹیو نہیں ہوں گی. اس لیے طاقت کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، یہ بھی عبادت میں آ جاتی ہیں. مثلا گوشت وغیرہ کھانا، بچے جو ہے گوشت نہیں کھاتے، اور پھر اسی طرح باقی جو ہم مویشیوں سے حاصل کرتے ہیں چیزیں، ان سے بھی کھانے سے کتراتے ہیں. تو ان چیزوں کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ انرجیٹک ہے، ہمیں انرجی دیتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکانے پر جو ہے نہ بہک جاؤ. جاہل اور مشرکوں جیسی رسمیں نہ اپناؤ، ان کی طرح اپنے آپ پر چیزوں کو حرام نہ کرو. اچھا، اب اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لینا، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ یعنی حرام کرنے سے ہمیں اس کا اجر ملے گا، ہمیں ثواب ہوگا، تو یہ ہے بالکل غلط بات، ایسا کرنا جو ہے گناہ ہے. ہاں، اگر ذاتی پسند ناپسند آپ کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کسی چیز کو نہیں کھاتے، یا کسی چیز سے آپ کو الرجی ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے لیے اگر وہ گائے کا گوشت استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا ان کو تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے جسمانی طور پر، تو وہ اس سے پرہیز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ثواب تک پہنچا دینا کہ ایسا کرنے سے ہمیں اجر ملے گا اور تقویٰ کے قریب ہے یہ باتیں اور اللہ کو پسند ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اس سے جو ہے کوشش نہیں، بلکہ یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور باقی جو پسند ناپسند کی بات آ جاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی الرجی نہیں ہے کسی چیز سے، یعنی کھجور سے کوئی الرجی نہیں ہے، گوشت وغیرہ سے کوئی الرجی نہیں ہے، پھلوں سے الرجی نہیں ہے، ان کو کھانے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، تو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ان سے دور رہ کر اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کو کھانا چاہیے. یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا، نہ کھانا کہ مجھے یہ چیز نہیں پسند اور بار بار اس چیز کا اظہار کرنا کہ میں تو یہ چیز نہیں کھاتی اور خود کو منفرد ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ایک اچھی چیز نہیں ہوتی، آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ویسے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، تو اپنی پسندیدہ چیزوں میں طاقت والی چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے.